رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری۔ ایک طرف 1000 کا وہ لشکر جو غرور سے چور، بہترین ہتھیاروں سے لیس اور فتح کے نشے میں دھت تھا، دوسری طرف صرف 313 نہتے مسلمان جن کے پاس نہ ڈھالیں تھیں، نہ پورے گھوڑے اور نہ ہی جنگی تجربہ۔ انسانی تاریخ کا وہ دن جس نے رہتی دنیا تک کے لیے طاقت کا فلسفہ بدل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن صرف زمین پر موجود انسان ہی نہیں لڑ رہے تھے بلکہ آسمان کے دروازے کھل چکے تھے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے غزوہ بدر کی وہ سچی داستان جو جذبات کی صداقت اور الہی نصرت کا شاہکار ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے حکم سے ہجرت مدینہ ہوئی تھی، لیکن قریش مکہ چین سے نہ بیٹھے۔ وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، جس میں مکہ کے ہر گھر کی پونجی لگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا تاکہ قریش پر معاشی دباؤ ڈالا جا سکے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ نکلے۔ جب ابو سفیان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے مکہ پیغام بھیجا۔ قریش کے سردار ابو جہل نے طیش میں آ کر 1000 کا لشکر تیار کیا اور روانہ ہوا۔ اب یہ محض ایک قافلے کی بات نہیں تھی، یہ اسلام کے وجود کی جنگ بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین تو تیار تھے لیکن نظریں انصار پر تھیں۔ تب ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ تاریخی جملے کہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں بھی کود جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی کود پڑیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ 17 رمضان کی رات صحابہ تھکن سے چور تھے، لیکن اللہ نے ان پر ایک ایسی نیند طاری کی جس نے ان کا خوف ختم کر دیا۔ جب سارا لشکر سو رہا تھا، کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گرا ہوا تھا۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے رو کر دعا کی، اے اللہ، مجھ سے جو تو نے وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صبح ہوئی، میدان بدر تیار تھا۔ قریش کے تکبر کے سامنے اہل ایمان کی بندگی تھی۔ مبارزت کے لیے قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ اسلام کے شیر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے انہیں لمحوں میں واصل جہنم کر دیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھیں۔ عین اس وقت جب مشرکین کا دباؤ بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی، تم نے وہ خاک نہیں پھینکی تھی جب تم نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جب زمین پر صحابہ کی ہمت جواب دینے لگی تو اللہ نے آسمان سے نصرت بھیجی۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور جنگی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو جہل مارا گیا، 70 مشرکین ہلاک ہوئے اور 70 قیدی بنے۔ حق کی فتح ہوئی اور باطل کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس جنگ نے نہ صرف قریش کا غرور خاک میں ملایا
بلکہ پورے عرب میں اسلام کی دھاک بٹھا دی۔ ان 313 جانثاروں کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہوا کہ انہی بدری صحابہ کو معزز لقب سے پکارا گیا۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ وہ عظیم تحفہ تھا جو کائنات میں کسی اور گروہ کو نصیب نہ ہوا۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے لوگوں میں بدری صحابہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انہی مسلمانوں میں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی جماعت سب سے افضل ہے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر محض تاریخ کے پنوں میں درج کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ یوم فرقان تھا، وہ فیصلہ کن گھڑی جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس دن ریگزارے بدر کی تپتی ریت پر اللہ نے کائنات کو یہ ابدی پیغام دیا کہ فتح و نصرت کا دار و مدار مادی وسائل، کثیر تعداد یا جدید اسلحے پر نہیں، بلکہ سینوں میں معجزن اس ایمان اور اللہ کی ذات پر، اس غیر متزلزل بھروسے پر ہے جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ آج 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی بدر کا وہ پکارتا ہوا پیغام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ معرکہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ جب کوئی قوم یا بندہ اپنے ارادوں کو خالص کر کے خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپورٹ کر دیتا ہے تو وقت کی بساط پلٹ جاتی ہے اور آسمان سے نصرت کے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہی بدر جیسا تڑپتا ہوا ایمان، وہی سجدوں کی لذت اور وہی جذبہ جانثاری پیدا کریں، کیونکہ جس کا حامی اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ بھی بدر کے ان ایمان افروز واقعات سے اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کی عظیم تاریخ اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام حق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں ایمان کی نئی روشنی جگا دے۔